ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب موجود ہے، 11ویں صدی ہجری کے گجرات کے ایک بڑے عالم دین حضرت شیخ علامہ ملک احمد فاروقی گجراتی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے زاد الاحباب فی الآل والاصحاب۔ یہ جو علامہ ملک احمد فاروقی علیہ الرحمہ ہیں، ان کی والدہ حضرت سیدنا شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی علیہ الرحمہ کی سگی بھتیجی ہیں۔ شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کے بھائی سید ظہیر الدین علیہ الرحمہ، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں شیخ ملک احمد فاروقی علیہ الرحمہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گجرات میں علم کا اور علم دین کا کتنا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حرم میں یہاں کے علماء جاتے تھے تو وہاں ان کی مسند لگتی تھی، اور وہاں کے شیوخ گجرات کے علماء سے سند حدیث وغیرہ حاصل کرتے تھے۔ ان علماء میں ایک یہ ہے، ان کی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہیں، اس پر انہوں نے ایک نقطہ جو ذکر کیا ہے، وہ میں نے کافی کتابیں پڑھی لیکن اس بات کی طرف کسی نے خامہ فرسائی نہیں کی، لیکن انہوں نے لکھا ہے، حسبک یا سعید، اے خوش نصیب، تیرے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر 6 مرتبہ فرمایا ہے۔ ایک آیت میں ابو بکر صدیق کا ذکر 6 مرتبہ فرمایا ہے،
اور پھر انہوں نے فرمایا کہ 3 بار تو اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ملا کے فرمایا۔ کیسے؟ ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا۔ تو یہ 2 میں کا دوسرا، ان دونوں میں جو 2 ہیں تو ان 2 میں ایک اللہ کے رسول ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہے۔ اور آگے فرمایا اذ ہما فی الغار، تو ہما یہ ضمیر تثنیہ کی ہیں کہ وہ دونوں غار میں تھے، تو اس ہما میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر صدیق دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے۔ اور آگے لصاحبہ ہی، صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہیں اور ہی ضمیر سے مراد اللہ کے رسول علیہ السلام ہیں۔ تو 3 جگہوں پر ابو بکر صدیق کا ذکر حضور کے ساتھ اس آیت میں، اور آگے فرمایا کہ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ پھر ملا کے صدیق کا ذکر فرمایا۔ اور وہ کیسے؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو ان اللہ معنا، سرکار نے جب ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس ہمارے ساتھ میں صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول بھی ہیں اور صدیق کے ساتھ خود رب العالمین بھی ہے۔ تو یہ 5 مرتبہ ہوا، اور 6ٹھی مرتبہ علیہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ اللہ نے اس پر سکینہ نازل کیا۔ تو فرمایا گیا کہ علیہ میں جو ایک انفرادی ضمیر ہے کہ مفرد ایک، تو اس ضمیر سے بھی مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آیت ایک ہے، مگر اس ایک آیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اللہ جل مجدہ الکریم نے 6 مرتبہ فرمایا ہے۔ دوستان محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یوں تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک جملہ آل و اصحاب سے محبت کرنا یہ فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے، مگر اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جدا الفاظ کے ساتھ یہ کہا حب ابی بکر واجب علی امتی، کہ ابو بکر سے پیار کرنا میری امت پر فرض ہے، ان سے پیار کرنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو کہا کہ صدیق سے پیار کرو، مگر خود اللہ نے بھی ایک مقام ایسا آیا جہاں سرکار سے کہا محبوب آپ بھی صدیق سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جگہ جگہ پر کلمہ طیبہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق میں نے آسمانوں پر جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا۔ اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں اللہ کے جلووں کے قریب ہوا، قاب قوسین او ادنا کی منزل پر پہنچا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے میری طرف وحی فرمائی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں جس سے محبت کروں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے میرے رب اور اے میرے سچے معبود، تو کس سے محبت فرماتا ہے جس سے مجھے محبت کا تو حکم فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرو، کیونکہ میں ابو بکر سے محبت فرماتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نیچے اترا سدرۃ المنتہا کے نزدیک، تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ سے آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو سرکار فرماتے میں نے جواب دیا میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے یہ سن کر جبرائیل مسکرائے اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر زمین و آسمان والے ابو بکر سے محبت کریں تو دوزخ میں کسی کو عذاب نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیں، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ابو بکر سے پیار کریں۔ اور جبرائیل کہتے ہیں کہ حضور مجھے اس رب کی قسم جس رب نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر زمین و آسمان والے ابو بکر سے سچا پیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب جہنم میں داخل نہ کریں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنا کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل مجدہ الکریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے ابو بکر تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے اے اللہ میرے چاہنے والوں کا کیا ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو حکم ہوگا کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ابھی گرفت میں ہیں، ابھی ان کی آزادی نہیں ہوئی ہیں۔ تو صدیق اکبر بارگاہ الہی میں عرض کریں گے اے اللہ ان گنہگاروں کو میرے حوالے کر دیں۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ ان سب کو ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک ایسے جنتی قبے میں داخل کر دو کہ جس جنتی محل کی شان یہ ہو کہ وہاں سے وہ جب چاہے میرا دیدار کرتے رہیں۔ یعنی صرف جنت ہی نہیں، جنت میں بھی اللہ کا دیدار کرنے والی شان جدا ہے۔ صدیق اکبر نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ مجھ سے جو محبت کرتے تھے انہیں بھی بخشا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ شفاعت قبول فرمائے گا اور آپ کی اس دعا درخواست اور سفارش پر اللہ رب العزت ابو بکر سے پیار کرنے والوں کو جنت میں بھی ایک ایسا خصوصی محل عطا کرے گا کہ جہاں سے وہ اللہ کا جب دیدار کرنا چاہیں تب کرتے رہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار پر کتنے بڑے انعام کی بشارت ہیں۔ دوستان محترم، یوں تو میں نے صرف اس ٹاپک پر جو احادیث جمع کی ہیں وہ کافی ہیں، لیکن یہاں میں 2-3 روایتیں اصلاح عمل کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا امت پر فرض ہے، اور پیار کرنے کا حکم خود اللہ نے بھی دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا، اور سچا پیار کرنے پر جہنم کے عذاب سے بری ہونے کی بشارت بھی سنائی گئی۔ لیکن یہ سچا پیار کہتے کس کو ہیں؟ رابعہ بصریہ کا ایک شعر ہے، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تیری محبت سچی ہوتی لاطعته تو تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا، اس کا حکم مانتا، اس کی سیرت اور کردار کو اپناتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، ہر محب اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ تو اگر تجھے ابو بکر صدیق سے پیار ہے تو تو ان کی بات ضرور مانتا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
طریقہ عمل دیکھو۔ اس پر میں دو تین باتیں وقت کی گنجائش کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک تاجر، بلکہ تاجروں کے سردار تھے، اور ان کی زمین جائیداد، ان کی پوری رقم جو تھی وہ اسلام کے نام پر صرف ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اور اس غلام کی آمدنی میں سے کچھ حصہ آپ نے اپنے خرچ کے لیے رکھا تھا۔ تو ایک دن وہ غلام آپ کے لیے کھانا لے کر کے آیا۔ آپ کو بھوک زیادہ لگی تھی، آپ نے ابھی چند لقمے ہی کھائے تھے کہ اس غلام نے کہا کہ حضور، آپ تو ہر روز جب میں کھانا لے کر آتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لایا، کیسے لایا، مگر آج آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کھانا کہاں سے لایا۔ کہا مجھے بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں نے پوچھا نہیں، لیکن اب بتاؤ مجھے کہ یہ کھانا کہاں سے لائے۔ تو اس نے کہا کہ حضور، زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے میں جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، کہانت کرتا تھا، یعنی لوگوں کے لیے پیشگی خبر دے دینا کہ کوئی ہاتھ دیکھ کر یا یوں دیکھ کر توں دیکھ کر کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، اور پھر اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لینا۔ تو اس غلام نے کہا کہ حضور، زمانے جاہلیت میں نے فلاں کے لیے پیش گوئی کی بعض باتیں کی تھی اور اس سے اجرت لینا باقی تھا۔ آج ان کے یہاں کوئی کھانے کی دعوت تھی، میں وہاں پہنچا تو اسی اجرت میں بدلے کے طور پر انہوں نے مجھے یہ کھانا دیا تھا جو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اف لکا، افسوس ہے تجھ پر کہ تو نے تو مجھے ہلاکت کے قریب کر دینا چاہا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ انگلیاں حلق میں ڈالی اور قے کرنا چاہا کہ کسی طرح گیا ہوا کھانا جلدی سے باہر آ جائے، مگر جب کھانا باہر نہیں آیا تو کسی نے کہا کہ حضور کچھ پانی پی لیں، تاکہ پانی کی وجہ سے وہ ساتھ میں آپ الٹی کریں گے تو وہ کھانا باہر آ جائے گا۔ آپ نے پانی پیا اور اس کے بعد قے کی، یہاں تک کہ آپ نے کھانا باہر نکال دیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حضور، آپ نے چند ہی تو لقمے کھائے تھے، مگر باہر نکالنے کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جملہ سننا، آپ فرماتے ہیں، اس لقمے کو باہر نکالنے کے لیے اگر مجھے جان کی بازی بھی لگانا پڑ جاتی تو میں پیچھے نہ ہٹتا اور جان کی پرواہ کیے بغیر اس لقمے کو حلق سے باہر نکالتا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کی زبانی یہ فرمان سنا ہے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہو تو اس جسم کے حصے کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے۔ جسم کا وہ حصہ سب سے زیادہ جہنم کا حقدار ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل۔ اب اس عمل کو ہمارے لیے اپنانا، ان سے پیار کرنا ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا عمل ہے کہ آپ جب خلیفۃ المسلمین تھے، آپ نے کہا کہ پیاس لگی ہے، تو آپ کے سامنے ایک کٹورے میں پانی اور ایک میں شہد، دو چیزیں پیش کی گئیں، تو آپ دونوں کٹوروں کو دیکھ کر رو پڑے، اتنا روئے کہ آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی رو پڑے۔ صدیق اکبر خاموش ہوئے، پھر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوگی، ہوش آیا، بار بار روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے پیاس لگی تھی اور یہ پیاس صرف پانی کے ذریعہ ختم ہو سکتی تھی۔ یعنی آج ہمیں یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر نعمتیں ہمیں زیادہ مل رہی ہیں تو پھر بے پرواہ ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک سوچنے کا زاویہ یہ بھی ہے کہ یہ نعمتوں کا زیادہ ملنا کہیں ہمارے لیے کوئی آزمائش تو نہیں ہے۔
ان نعمتوں کے زیادہ آ جانے کے بعد کہیں دین کے بارے میں ہم کمزور تو نہیں ہو گئے، عقائد کے بارے میں، عمل کے بارے میں ہم کمزور تو نہیں ہو گئے؟ ابو بکر صدیق جیسے عظیم صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول، دو چیزیں دیکھی تو رو پڑے۔ پوچھنے پر کہا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا، سرکار اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کر رہے تھے، دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ ہمیں نظر نہ آیا سرکار کیا دور کر رہے ہیں۔ بعد میں ہم نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اپنی آرائش و زیبائش کے ساتھ سج دھج کر کے میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اس کو دور کر دیا تو وہ مجھ سے دور ہو گئی، لیکن یہ کہہ کر گئی ہیں کہ تمہارے بعد والوں سے میں دور نہ ہوگی، وہ میری آزمائشوں میں آ جائیں گے۔ صدیق اکبر کہتے مجھے پیاس لگی تھی، وہ پانی کے ذریعہ بھی بجھ سکتی تھی، مگر پانی کے ساتھ شہد کا بھی کٹورا آ گیا تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس آزمائش میں تو مبتلا نہیں ہو گیا۔ غور کیجیے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمتیں دن بدن زیادہ ہوتی جائے تو اس کا یہی اثر ہم سمجھنے لگیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہیں اسی لیے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی فکر ایک یہ بھی تھی، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ زیادہ نعمتیں آتی تو وہ زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے۔ کئی اولیاء اللہ کی زندگیوں میں یوں بھی دیکھا گیا کہ وہ زیادہ نعمتیں آتی تھی تو خوفزدہ ہو جاتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا جا رہا۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر فرض ہے، اور محبت کا کامل طریقہ یہ ہے کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، جس سے محبت ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ ان کی اطاعت یہ ہے کہ لقموں کے بارے میں بھی احتیاط کی جائے، اور نعمتیں زیادہ ہو تو آخرت کی فکر بڑھ جانی چاہیے۔ ان چیزوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔